ڈالی کی لاٹ میں باتوں کی کھنک میں ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین کی روح کو پڑھ کر بشت برائے صحت سلامتی علامہ صاحب بلند ترین صلوات امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزیزاران سعید الشہداء کربلا درس توحید ہے، کربلا وادی توحید ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کو رائج کرنا چاہتا ہے، وہ کربلا آتا ہے۔ ایک کفر یا ایک برائی یہ ہے کہ خود انسان برائی کرے، خود انسان شرک کرے، خود انسان کسی اور کی پرستش کرے۔ اور ایک یہ برائی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنائے۔ خوب یہ ایک اس کی ذاتی فعل ہے، اس کا ذاتی عمل ہے۔ لیکن ایک عمل یہ ہے کہ ایسا کام رائج کیا جائے، ایسا سسٹم بنایا جائے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں، لوگ شرک کرنے لگ جائیں، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ دونوں گناہوں کے معیار میں اور اس کے لیول میں بہت فرق ہے۔ شخص ذاتی گناہ کرے، شاید اس کی اپنی ذات کو اثر ہو،
اور اس کا اپنا حساب کتاب ہو، لیکن بعض غلطیاں کوتاہیاں اجتماعی ہوتی ہیں، اور جب وہ اجتماع میں ہوتی ہیں تو معاشرہ جب اس کا شکار ہوتا ہے تو گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ میں خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کروں وہ غلط ہو، حدود الہی کو خدا نخواستہ کراس کرے، لیکن میرا ذاتی ہو، تنہائی میں ہو، کسی سے سروکار نہ ہو، لیکن میں کوئی ایسا عمل کروں کہ لوگ اس عمل کے بدلے میں گمراہ ہو جائیں، تو یہ اولیاء طاغوت کا کام ہے۔ اولیاء طاغوت صرف خود غلط نہیں بلکہ ایسا کام کرتے ہیں، ایسا کلچر کریٹ کرتے ہیں کہ لوگ غلط کاموں کی طرف چلے جائیں۔ مطلب ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے کہیں بت بناتا ہے، خود عبادت کرتا ہے، چلا آتا ہے، ایک بت قدا بنائے، بت پرستی کی جگہ بنائے اور پھر لوگوں کو دعوت دے، معاشرہ آہستہ 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 پھر اس طرف جو کیا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ خوب یہاں یعنی صرف اس نے خود نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو کرپٹ کیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے خوب یہ توحید کے مقابلے میں ہے۔ یعنی اولیاء الہی کا کیا کام ہے؟ اولیاء الہی کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف خود نماز پڑھیں، خود جو ہے وہ تلاوت کریں، خود روزے رکھیں، خود خدا کی عبادت کریں، نہیں، بلکہ معاشرے کو بھی خدا کی طرف لے کے جائیں۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ دو نبی جو ہیں ان کو اللہ نے جو ہے وہ نماز قائم کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، انہیں بھی نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کو بھی نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ نبی تم جاؤ نماز اکیلے پڑھ لو، نہیں، نماز کو قائم کرو۔ جب نماز قائم کی جائے گی تو لوگ نماز کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف رجوع کریں گے۔ جب نماز کی طرف آئیں گے احکام سیکھیں گے، پھر حقوق سیکھیں گے، حلال سیکھیں گے، حرام انہیں پتہ چلے گا۔ خوب اس طرح ایک معاشرہ ڈیزائن ہوگا، ورنہ اگر صرف عبادت کا تعلق ہوتا تو غار حرا میں بہترین عبادت تھی۔ حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں، رسول خدا اکیلے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول خدا کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ وہ اس سے بہترین جگہ اور کیا ہو بندے کے لیے؟ خلوت میں عبادت کر رہا ہے، وہی بھی آ رہی ہے، وہی خود مقام توحید ہے جو نازل ہو رہا ہے نبی کے قلب کے اوپر۔ کیونکہ شاید میں کسی اور مجلس میں، یہاں شاید نہیں، وہاں جو میری گفتگو چل رہی ہے وہاں میں نے عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے اپنے درجات ہیں، قرآن درجوں کی طرح ہے۔ مومن کے درجات بہشت میں قرآن کی آیاتوں کی طرح ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے مومن کے درجات ہیں۔ اب جو مومن کے وجود میں قرآن نفوذ کر جائے گا اور جتنا نفوذ کرے گا اور پھر وہ قرآن ظہور کرے گا اتنے اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ وجود میں پھر ظہور بھی کرے، یہ نئی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، ہمیں کیا پتہ ان کا، وہ اجزانے میں ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن سے دور ہوں گے تو یہی ہوگا نا، قرآن ہماری زندگی کا حصہ جب نہیں ہوگا تو یہ باتیں تو ہوں گی۔ اور ہم چاہتے ہیں بہشت میں درجات بھی ہمارے بلند ہوں۔ بہشت میں درجات بلند کیسے ہوں گے جب دنیا میں اپنے درجوں کو قرآن کے برابر کر ہی نہیں رہے ہم؟ وہ بریکٹ کلوز، میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا، گفتگو پھر بہت کہیں اور چلی جائے گی۔ اب یہاں قرآن جو ہے، جو اتنا قرآن کے بارے میں انسان کیا کہ قرآن پروردگار نے خود قرآن کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے، ہم نے قرآن کو ایسے نازل کیا، قرآن ہے کیا، خود ہدایت کی کتاب ہے، خود کلام الہی اور حقیقت قرآن اس عالم میں کچھ اور ہے، یہ نیچے اتر اتر کے لفظوں کی صورت میں آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب خدا نے اسے عرضہ کرنے کی کوشش کی، دینے کی کوشش کی،
نہ پہاڑوں نے ایکسیپٹ کیا، نہ کسی اور زمین نے ایکسیپٹ کی، کسی چیز نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کہا قرآن کا وزن اتنا زیادہ ہے. قرآن پھر کہاں آیا؟ قلب پیغمبر پر آیا. صلی علی محمد. اللہ صلی محمد. یعنی قلب کی وسعت اتنی ہے کہ جتنی بھی ظرف بڑھتی چلی جائے، قلب پیغمبر پر خدا نے اپنے کلام کو اتارا ہے. اب رسول خدا آیت نازل ہے، لیکن نہیں، خدا نے کہا کہ نہیں، نیچے جاؤ، لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرو، ہماری طرف دعوت دو. اب جب دعوت دی جائے گی تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو ایک چیز انٹروڈیوس کرائیں گے تو مارکیٹ میں جو آلریڈی پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو شیئر دیں گی کیا؟ آج مارکیٹنگ کی لینگویج میں جب آپ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو آلریڈی جو پروڈکٹ ہیں وہ اپنا شیئر دیں گی کیا؟ نہیں دیں گی، رکاوٹ ڈالیں گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، پہلے ڈرایا، دھمکایا، لالچیں جو وہ کر سکتے تو انہوں نے کی. لیکن یہاں خدا کے ہاں کوئی شیئرنگ نہیں ہے. خدا اپنی مارکیٹ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے، تو باقی ساری مارکیٹیں کلوز، بند ہو جائیں گی. یہ آسان نہیں تھا، یہ آسان نہیں ہے. یعنی دین کو پھیلانا آسان نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نا معاشرہ، ہمارا معاشرہ، کسی اور کی کیا مثال دیں؟ بھائی اپنا کام سے کام رکھو، نماز پڑھو، جاؤ بھائی، کیا ہے تمہیں، کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہے نا، یہ اسلام تھوڑی ہے. آپ نماز کو جب قائم کریں گے تو وہ چیزیں جو لوگوں کو نماز سے روکتی ہیں، برائیاں، بے حیائی، نشہ، یہ ساری چیزیں، اور یہ چیزیں انسان کو نماز کی طرف تھوڑی آنے دیں گی. یہ اولیاء طاغوت ہیں، یہ طاغوت کے ولی ہیں جو روک رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھی چھوڑ دو. میخانے بھی کھلے رہیں، مسجدیں بھی کھلی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جب قائم کی جائے گی تو پھر بت قدے توڑ دیے جائیں گے. اسی لیے رسول خدا نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے. وہ الگ بات ہے کہ توڑنے والا رسول کے ساتھ کون تھا. یہ بھی بتا دیا کہ ولی کے بغیر، ولایت کے بغیر طاغوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. یہ آج معاشرے میں آپ دیکھیں نا، ہر چیز سب چل رہا ہے، سب حلال ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیوں اتنی بہرحال گفتگو کرنی پڑتی ہے. جانے معاشرہ ہم سے ہے. آپ بولیں گے یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ باہر سے تھوڑی آئی ہیں، یہ ہم خود ہیں، ہم ہی تو ہیں. یہ سب جو آج معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں یہ سب ہم خود کر رہے ہیں، کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں کم رنگ ہو گیا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا اب جب لا الہ الا اللہ کم رنگ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے انسان، دیکھیں نا، انسان ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز نہیں پڑھ رہا، ایک عبادت کرتا ہے، ایک عبادت نہیں کرتا. باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹی بے حجاب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مرد جو ہے وہ تھوڑا سا دیندار ہے، بیوی پردہ نہیں کرتی. بیوی با نمازی ہے، پرہیزگار ہے، شوہر نشے کرتا ہے. معاشرہ ایسی ہے نا، مرج ہے. حدود الہی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو.
دل میں پردہ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے فلانا دل میں ہونا چاہیے. خوب اگر اتنا سب دل میں ہوتا تو پروردگار قرآن میں سورتیں کیوں نازل کر دیتا بھائی؟ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو چادروں میں رکھو، پردے میں رکھو. خوب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں آزاد معاشرہ ہو، جس کا دل چاہے جو کرے. یہ اسلام تھوڑی ہے، اسلام یہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ طالبان کا معاشرہ ہو، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی زبردستی ہو. جو اسلام نے حدود دیے، جو اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، وہ آپ کو دینا ہے. وہ سب کر سکتی ہے، وہ پڑھ بھی سکتی ہے، وہ کام بھی کر سکتی ہے، حدود الہی میں. لیکن ہوس پرست معاشرہ عورت کو گھر سے باہر نکالتا ہے. یہ ہوس معاشرے کی ہوس ہے، یہ معاشرے کی ہوس ہے جس نے خواتینوں کو آج بے پردہ کر دیا ہے. آج آپ کے سامنے جو ٹی وی کے اندر ڈراموں میں جو پروگرام آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہوس ہے انسان کی، اور یہ ہوس معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. وہ ایک جوان جس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول خدا کی خدمت میں آیا، ایک خاتون پر اس کی نگاہ پڑی صدر اسلام میں، اور گمراہ ہو گیا، اور اتنا اندھا ہو گیا ہوس میں کہ جا کر جو ہے وہ کسی دیوار پہ جا کر لگا کہ جہاں شیشے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں، اور زخمی ہو گیا. زخمی ہوا، اس کا احساس ہوا کہ یہ کر کیا رہا ہے. رسول خدا کے فوراً رسول کی خدمت میں گیا. یہ بھی بہت خدا کا شکر کہ اس زمانے میں لوگ غلطیاں کرتے تھے اور رسول کی خدمت میں چلے جاتے تھے. یہ رسول کا اپنا، اور رسول بھی رحمت للعالمین ہے. رسول نے بھی اپنی آغوشوں کو سب کے لیے کھولے رکھا ہے. رسول خدا نے جب یہ آئی تو قرآن کی آیت نے یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، مرد کے لیے یہ آیت کہ جب باہر نکلو کسی ایسی جگہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. خوب جب انسان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، نگاہیں جھکی ہوئی صرف فزیکل نہیں ہے، یعنی آپ بولے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ مرد کی فطرت میں ہے بھائی. آپ جتنا اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے اتنا برباد ہوں گے. آپ جتنا نظر پوشی کریں گے خدا بھی آپ کے لیے مواقعوں کو دور کر دے گا آپ سے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، یعنی اس مقام پر کہ اگر کوئی نامحرم گلی میں کہیں سے آ بھی رہی ہوتی تھی تو رستہ خود بخود مڑ جاتا تھا. یعنی اولیاء خدا ہیں، ویسے بھی نکاح ویسے بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، ذہن میں، تصور میں، فکر میں کوئی ذرا سی بھی چیز نہ آئے جو لا الہ الا اللہ کو ڈسٹرب کرے. یہی تو کمال ہے. پھر کیسے انسان ولی بنتا ہے؟ ولی ایسے ہی بنتا ہے. جانے محترم، خوب یہ معاشرے کو، فرہنگ کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، امام جب ظہور فرمائیں گے تو معاشرہ تشکیل ہوگا، سوسائٹی ڈیزائن ہوگی. ایسی سوسائٹی تھوڑی ہوگی کہ مثلا آپ کچھ بھی چلائیں، کچھ بھی میڈیا میں ہو، آپ کے ٹک ٹاک بھی چل رہے ہوں گے اور جی مولا بھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے امام کے اس سوسائٹی میں چلے جائیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں آج ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے ہمیں امام کی حکومت میں رہنا ہے. اور یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں، مشکل ہے، ظاہر ہے. وادی توحید ہے، امام کی حکومت وادی توحید ہے، اور وادی توحید میں آسان نہیں ہے. کربلا عشق کا قلعہ، اور اس میں جانے کی شرط گردن کٹوانا ہے. وہ آسان نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں جانے میں، تو اس کو ہمیں شروع کرنا ہے، پریکٹیکل ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہوں تو ہمیں اب صرف یہ نہیں کہ میں اکیلا مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھو، نہیں، اپنے اطراف کو بہتر کرو.
اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے آس پاس کو بہتر کرو. جو چیز اللہ کے قریب کرنی ہے انسان، قرآن کی آیات بھی ہے کہ انسان کو خدا سے ملاقات کرنی ہے. وہ خدا سے ملاقات جو کرنی ہے، کیسے ملاقات کرے انسان؟ اس ملاقات کے لیے آپ کو یہاں کی ملاقاتیں بہتر کرنی پڑیں گی، یہاں کے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. میں سجدے میں پڑھا رہا ہوں، میں تسبیحاں پڑھتا رہا ہوں، میں ذکر کرتا رہا ہوں، ڈیجیٹل گھڑی میرے انگلی میں لگی ہوئی ہو، ٹک 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 ٹک. آپ اکیلے پڑھتے رہے، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے اطراف میں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہتے. اللہم صلی علی محمد. امام جو ہے وہ مدینہ میں رہتے مدینہ میں کیا تھا؟ کیوں چھوڑ دیا مدینہ؟ کیونکہ معاشرہ قائم کرنا تھا. قوم سو چکی تھی، اولیاء طاغوت نے سب کو ہائی جیک کر لیا تھا. تو وہاں ضروری تھا کہ جن کے گھر میں دین اترا ہے وہ اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کرے. بہت ضروری تھا. اس لیے آج تک یہ کربلا جاری ہے. ہم اگر چاہتے ہیں خدا سے ملاقات کرنا عزیزان محترم، تو پہلے تو اپنے وجود میں وہ صفات پیدا کریں جو الہی ہیں. جو خالق کو خوش کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے مخلوق کو خوش کرنا پڑے گا. معاشرہ ایسی تشکیل ہوگا. معاشرہ ایسے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے آس پاس ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور علماء بیٹھے، لیکن رسول کے قریب سب سے زیادہ ابن فہد ہے علماء میں سے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اتنے معروف اور اتنے مشہور تو نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ صرف یہ تھی کہ جب بھی کوئی فقیر آتا تھا تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، جبکہ دوسرے علماؤں کے پاس اگر کوئی سائل سوالی آتا تھا تو وہ اس میں سے جو ان کے لیے حصہ ہوتا تھا اس میں سے دیتے تھے. مگر جب ان کے پاس آتا تھا اور ختم ہو جائے تو یہ اپنے مال سے بھی انہیں دے دیا کرتے تھے. اب یہاں بعض علماء، مدرس افغانی کہتے ہیں کہ ہر روز 700 طالب علموں کے لیے روٹی کا خرچہ برداشت کرتے تھے. اس زمانے میں 300 تومان بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور نہ ہو تو قرض لے کر ایک تندور والے کو کہ طالب علموں کو یہ ساری چیزیں. خوب یہاں بہت ضروری ہے انسان معاشرے میں ایک دوسرے کو دیکھے کہ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کی سائل، ایک دوسرے کی حاجت پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کوئی سائل آیا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے. سائل صرف فائنینشلی نہیں ہے، سائل حاجت، سوال، مشورہ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، مورل سپورٹ بھی ہے. کسی کو ڈپریشن سے باہر کرنا ہے، کسی کو اچھا مشورہ، کسی کو تھوڑا سا ساتھ دے دینا، کسی سے بات کر لینا. اب یہ معاشرے کو بقا کرتا ہے. اگر انسان خود پرستی میں ہے، اپنی زندگی میں ہے، خود پسندی میں ہے، تو who cares، کوئی کچھ بھی ہوتا رہے، اصل تو فکر ہی نہیں ہے. جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور اسے اپنی امت، مسلمان امت کا خیال نہ آئے. تو کیا ہم سب سے پہلے تو کیا ہم اپنے اطراف سے غافل تو نہیں ہیں؟ خدا سے ملاقات تو چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ توحید کی وادی میں وارد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ پہلی چیز ہے. اور اگر سامنے والا ضرورت مند صرف پیسے سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے ضعف فکری ہو سکتا ہے گناہ کرتا ہو سکتا ہے اللہ کے قریب نہ ہو. کیسے ہم کچھ کریں کہ یہ خدا کے قریب ہو جائے؟ اگر ہم ایک شخص کو خدا کے قریب کر لیں تو سوچیں پھر ہمارا اس دنیا اور آخرت میں خدا ہمیں کیا اجر دے گا. کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟
ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ مجھے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ ضروری ہے انسان اپنے اندر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ وزان محترم، خوب لقاء اللہ، خدا سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ اب اس ملاقات کے لیے اپنے اطراف کو ظاہر بہتر کریں، حتیٰ اپنی عبادت کرتے ہوئے بھی لوگوں کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات انسان اپنی عبادت میں دوسرے کی عبادت کا خیال نہیں رکھتا۔ میں کر رہا ہوں اس کو کیا، میں مجلس میں جا رہا ہوں اسے کیا، میں نماز میں جا رہا ہوں اسے کیا، میں فلانا کام کر رہا ہوں، اگنور کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا واجب کام آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، نہیں مجھے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ وہ زندگی ہے، باقی چیزیں بھی زندگی کے ساتھ ہیں۔ بچہ رات کو گریہ کر رہا ہے اور آپ بولے نہیں میں تو تہجد ہی پڑھوں گا، بچہ روتا رہے، تو ایسی تہجد آپ کی کہاں جائے گی؟ خوب یہ سینس کہ خدا کس طرح ملاقات چاہتا ہے، یہ خدا بہتر ہے۔ آپ کو یہ سب دیکھ کر پورا پیکج لگانا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک طرف جھکے چلے جاتے ہیں، دعائیں پڑھنی پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، مولانا صاحب میں تو اتنی صبح یہ پڑھتا ہوں، شام کو یہ پڑھتا ہوں۔ تو بھائی اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ تم اپنے وجود سے معاشرے کو کیا دے رہے ہو؟ خود اکیلے پڑھے جا رہے ہو، بس میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، پڑھو، لیکن تم اکیلے پڑھے جا رہے ہو۔ بھائی معاشرے میں مشکلات ہیں، معاشرے میں برائیاں ہیں، اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اصل زیارت تو یہی ہے کہ ملاقات کرو۔ اپنی مشکل اور حاجت کے لیے 40 دن یہ پڑھ دوں، 40 دن وہ پڑھوں، مشکل حل ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ کیا تقرب الہی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ قرب الہی چاہ رہا ہوں کہ نہیں چاہ رہا؟ بغیر کسی لالچ کے تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے، وہ بھی انسان کو اللہ نے منع نہیں کیا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا دونی استجب، مانگو میں دوں گا۔ اہل بیت کا در بھی ایسا ہی ہے، آؤ، وہ کبھی کسی کو خالی نہیں جانے دیتے وہ، لیکن بات یہ ہے کہ کبھی بغیر کسی چیز کے بھی تو آؤں۔ میں صرف ملاقات چاہتا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ مولا ملنا چاہتا تھا، خالی بس صرف ملنا چاہتا، ہاں بس مولا بس آپ کی زیارت چاہتا تھا، بس آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے نا صدر اسلام میں بھی تھے کہ جو صرف رسول خدا کو دیکھنے آتے تھے، بس ایسے تھے، صرف نگاہ کرتے تھے۔ یہی تو کمال ہے کربلا والوں کا کہ جنہوں نے بغیر کسی مقصد، لالچ، گیننگ، کسی چیز کے، اگر آپ سمجھتے ہیں جی سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ بہشت ہے۔ بہشت تو سید الشہداء نے شب عاشورہ دے دی، مقام تک دکھا دی ہے، یہ تمہارے جنت میں مقام ہے، جاؤ بھائی چلے جائیں۔ اگر بہشت مادی بھی نہیں ہے، کیا بولے جی کوئی میٹیرلسٹک فائدہ مل گیا تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، اصل میٹیرلسٹک فائدہ نہیں ہے، ہم فیہا خالدون ہے، رضوان الہی ہے، رضا الہی ہے، جس کے لیے پروردگار نے پورا سسٹم بنایا، وہ دکھا دیا، یہ لو مقام ہے، جاؤ۔ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ یہاں بغیر اپنی چاہتوں کے، بغیر کچھ لالچ کے آئے تھے۔ یہاں زندگی کا مقصد حسین تھا، صرف حسین۔
صلوات بھیجتے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وزان محترم، خوب یہاں امام حسین مقصد ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کچھ لوگ جنت میں، قیامت میں جنہیں جنت چاہے گی کہ یہ ہماری طرف توجہ کریں، جنت کی نعمتیں کتنی نعمتیں ہیں، مگر انہیں گھسیٹ کر بھی جب بہشت کی طرف بلایا جائے گا تو یہ کہیں اور متوجہ ہوں گے، اور پوچھا جائے گا تو کیا ہے، تو کہیں گے ہماری جنت حسین ہے۔ اب یہ لقاء اللہ، یہ یعنی شب عاشوراء خدا سے ملاقات کی شب ہے۔ تو کیا میری زندگی اس ملاقات پر ڈیزائن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ میں بھی تو چاہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اور آپ اکیلے کیسے ملاقات کریں گے جب آپ اپنے آس پاس میں توجہ نہیں ہے، آپ کی فکر نہیں ہے، آپ کیسے کریں گے؟ تو ان صفات کو اپنے وجود میں پیدا کریں۔ اقامہ صلاۃ یعنی معاشرے کو قائم کرنا ہے۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اور جب تک میں اپنے اوپر اسلام کو قائم نہیں کروں گا، میں معاشرے کو کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ اور یاد رکھیں کہ اس کے مقابلے میں طاغوت اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، وہ کرتا ہے اور ہر دور میں کرتا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ طاغوت خاموش ہے۔ دشمن شناسی ایک ایسا موضوع ہے جسے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے ممبروں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، خوبصورت طریقے سے کسی اور طرف رخ موڑ دیا گیا ہے، کہیں اور، سادہ سی زبان میں کہوں تو توپیں کہیں اور مڑ دی ہیں، ہماری توجہ بھی وہی ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بس یہی دشمن ہے اور کوئی دشمن نہیں ہے۔ نہیں ہے عزیزان محترم، اگر امام زمانہ ہے تو پھر دشمن بھی زمانے کا وہی ہے جو امام کے مقابلے میں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میٹھی میٹھی باتیں سنتے رہیں، آپ بولیں گھر چلے جائیں، آپ کو ایسا تو نہیں ہوگا۔ مجلس شبیر سینے کو تیار کرنے کی جگہ ہے جس میں تیر خود آ کے جکڑ جاتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، یہاں پہ اگر آئے تو شجاعت ہے، صرف مظلومیت ہے۔ سید الشہداء تو نہیں ہے مجلس میں آپ بیان کریں اور گھر چلے جائیں، شجاعت ہے۔ سید الشہداء بھی تو ہے کہ 72 کا لشکر تھا اور ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹ گیا، اور ایسا ڈٹا کہ یہ بھی نہیں کہ ایک ساتھ ڈٹا، ایک ایک فرد اپنے وجود میں پوری کائنات تھا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ ایک ایک شخص آپ دیکھیں، مین خود یونیورس بنا ہوا ہے، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہو، اس نے بھی وقت کے حاکم سے اس کا نقاب کھینچ لیا ہے۔ 6 مہینے کے بچے نے اتنا کام کر دیا۔ باقی تو یہ جو تاریخ میں آج پریشانی ہے عزائے حسینی سے، یہی تو ہے، کیونکہ یہ جس دور میں بھی ذکر کی جائے گی یہ وقت کے یزیدیوں کے نقاب اتارتی رہے گی۔ یہی گھبراہٹ ہے۔ جانے تو سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، سسٹم انڈرسٹینڈ کریں کہ مقابلے میں ہے کیا۔ یہ جو وار ہوئی ہے، یہ جو ایک کلچر ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ جہاں حدود الہی کو پارا پارا کر دو، اور جب کوئی بات کرے نہیں سوسائٹی ہے، سب چلتا ہے، لبرل سیکولر سب، کیسے چلتا ہے؟ اگر یہ اچھا ہوتا تو پھر خدا بھی ایسے دین دے دیتا۔ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور جب دین اسلام پسندیدہ ہے تو یہ اسلام کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ اسلام؟ اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار آج دنیا کی اقتدا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیئر میں بولنی پڑتی ہیں، عزیزان محترم، اور جو تھوڑا بہت آپ کو بازار چیختا ہوا نظر آتا ہے نا،
یہ بھی کوئی دین کی خاطر نہیں ہے، یہ اپنی دکانوں کی خاطر ہے. یہ دکانیں ہیں اپنی، یہ دکانیں ویسے کسی طریقے سے دے دو چپ ہو جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں دین کا ہو کیا رہا ہے. یہ ہر دور میں ہے، یہ جو طبقہ ہے نا یہ ہر دور میں آیا، اور انہوں ہی نے اچھی بڑی امت کو گمراہ کیا ہے. جہاں دیکھیں یہ فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے، خدا کو پرستش کرنا یا ایک معبود کی پرستش کرنا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. لا الہ الا اللہ فطرتن ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ فطرت ہو اور خدا اس فطرت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. لیکن جب آپ اس کو صحیح راستے سے نہیں لیں گے تو پھر سامری جیسے لوگ آ کر آپ کو گوسالے جیسا رب بنا کے دیں گے. یہی تو وجہ ہے. اب ایک کتنا بڑا طبقہ دیندار ہے معاشرے کا، رسول سے محبت کرتا ہے، خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، مگر عجیب سامری نما لوگ معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کے جذبات احساسات بیچ دیتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اپنے دین کی تعریفیں کر رہے ہیں. مگر دین تو ایسا ہے کہ جو چونٹی کا بھی احترام کر رہا ہے. دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہو، اگر جنگ ہو تو دشمن کے درختوں کو بھی مت جلاؤ. یہ کون سا دیندار طبقہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بات ہو جائے تو اپنے ہی لوگوں کی دکانیں، گاڑیاں، گھر جل جاتے ہیں. تو دین نہیں ہے یہ، دھوکہ نہ لے. قیامت والے دن جب سب پھنسیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے، جب آپ سب یہ بولیں گے کہ ہم تو اولیاء طاغوت کے پیچھے تھے، تو اولیاء طاغوت کیا کہیں گے؟ ہم تو خود پھنسے ہوئے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلتے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جب عقل خدا نے دی ہے تو خود دین کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ ہے دین، محبت کا دین ہے. دین دوسروں کے حقوق، دوسرے ادیان کے حقوق کو واضح کر رہا ہے. آپ معاشرے کو دیکھیں کتنا فنیٹک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کسی پہ الزام لگایا تھا فلانے نے توہین، فلانے نے یہ کیا، اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ آپ کا تو اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اگر کوئی واقعاً علی اعلان غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کی سزا خود اسٹیٹ دیتا ہے، اسٹیٹ ذمہ دار ہے. آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، اچھی بات، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایسا کردار پیش کریں کہ لوگ دیندار ہو جائیں. مگر رسول خدا کا کردار نہیں تھا کہ وہ معاشرہ جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ جو سورج کو دیکھنے سے صرف اپنے شکم کی طرف متوجہ تھا، صبح روشنی نکلے گی تو پھر کھانا کھانا ہے، ظہر کے ٹائم جب سورج آئے گا درمیان میں پھر کھانا کھانا ہے، جب سورج غروب ہوگا پھر کھانا. اس معاشرے کو رسول خدا نے کہاں پہنچا دیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو سجدہ، جب سورج درمیان میں آیا تو سجدہ، جب سورج غروب ہوا تو پھر سجدہ. اس معاشرے کو اللہ اکبر یا رسول اللہ، تو ایسا معاشرہ صلی علی محمد. معززان محترم، یہ رسول خدا کا اخلاق ہے. لہو لعان ہو گئے مگر کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کے لیے بد دعا نہیں. اب یہاں معاشرہ تشکیل دیں، دعوت دیں لوگوں کو اسلام کی. کربلا اسلام کی بقا ہے، مجلس اعضا اسلام کو قائم کرنے کے لیے، نہ کسی فرقے کے لیے. یہ ہم تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے، حقیقت کچھ اور ہے. شاید جب ہم آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آئے گی کہ حسین کون تھے، اور ہم نے کتنی اپورچونٹی زندگی میں ضائع کر دی.
اولیاء خدا ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا فرصتوں کا ضائع نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ، خدا سے ملاقات، خدا سے ملنا. عزیزان محترم، آیت اللہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جوانوں کو ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. امام خمینی فرماتے تھے جوانوں کو شہید مطہری کی کتابیں پڑھی چاہیے. اردو کے اندر بہت سی کتابیں دارالثقلین نے ترجمہ کی ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. شہید مطہری مشہد مقدس میں عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک خاص کمرے میں آتے تھے اور ہم نے رات کو دیکھا کہ رات کو نہ صرف تہجد پڑھ رہے ہیں بلکہ اتنا گریہ اور اتنی مناجات کرتے تھے. تو جب پوچھا تو آیت اللہ بروجردی نے عالم اس نے بتایا کہ یہ اپنی جوانی میں طالب علم جب تھے، جب سے یہ رات کو گریہ کرتے تھے. رات کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، خدا سے ملاقات ہے. شہید کا واقعہ مجھے نہیں پتا، میں نے بہرحال آپ کے درمیان میں بیان کیا کہ نہیں کیا. ایک شہید کا وصیت نامہ شہادت کے بعد ظاہر ہے ملتا ہے انسان کو. وہ کہتا ہے کہ میں جب جوانی میں تھا پروردگار تو مجھے اٹھاتا تھا کہ تو مجھ سے بات کرے، تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرنا، تو مجھے اٹھاتا تھا، لیکن میں ناز کرتا تھا، میں کروٹ بدل کے پھر سو جاتا تھا. تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے. اب جب کہ میں خط مقدم پہ کھڑا ہوں، یعنی بالکل شہادت میرے سامنے ہے، اب تو مجھے شہادت نہیں دے رہا. کیوں؟ کیونکہ اب تو میرے سے ناز کر رہا ہے، تو مجھے تڑپا رہا ہے. خوب میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر ملاقات چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا. یہ لذت عزیزان محترم، یہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی علم، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی چیز آپ کو رات کی عبادت کی لذت نہیں بیان کر سکتی سوائے اولیاء الہی کے. کیسی عبادت ہے، کیسی خدا اپنے محبوب کو جب رات کی بات کر رہا ہے، اور محبوب اللہ اکبر، یعنی سب سے زیادہ ملاقات کون چاہتا ہے سوائے رحمت للعالمین کے؟ کوئی نہیں ہے. خدا کا محبوب، اس سے قریب قرب کسی کا نہیں ہے. کتنا قرب ہے کہ خدا خود اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو مگر کم کھڑے ہو میرے حبیب، بہت بہت کھڑے ہو رہے ہو. یعنی اتنی عبادت. یہ عبادت صرف اٹھنا پٹخنا نہیں ہے زانے محترم، یہ عبادت توجہ ہے اپنے وجود سے. ایک سجدے میں آپ چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ہماری زندگی میں 1 منٹ ہے سجدہ. 1 منٹ. نماز کے سجدے تو چلیں اپنی جگہ، نماز کے سجدے کے علاوہ شکر کا سجدہ. رات میں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ سجدے میں کتنی دیر سجدہ ہے، 1 منٹ ہے سجدہ. جس نے اتنا کرم کیا ہو زندگی میں، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہو، جو میرا حساب کتاب کرے گا قیامت والے دن، جس نے ساری مجھے نعمتیں دی ہوں، کیا میرے پاس 24 گھنٹے میں 1 منٹ نہیں ہے میں اسے سجدہ کروں؟ سجدے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ذکر کرنا ہے، نہیں، بات کریں، بات کریں، اس سے بات کریں. خدا اپنے بندے کی بات سننا چاہتا ہے. بات کریں، جیسا آپ بات کریں. اور بہترین باتیں وہ ہیں جو ائمہ نے خدا سے کی. عزیزان محترم، وہ مناجاتوں کے ٹکڑے، وہ گفتگویں جو ائمہ نے خاص طور پہ صحیفہ سجادیہ میں جو امام کر، یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں.
جو اپنے آپ کو توڑیں اس کے آگے، توڑ دیں، شکستہ ہو جائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کیا جلوے کرائے گا، کس عالم میں لے جائے گا۔ یہ سب درد اور آلام ہے نا دنیا کے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آئیے کربلا اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کا دروازہ ہے۔ آئیے کیسے امام حسین علیہ السلام نے دلوں کو خریدا۔ اللہم صلی اللہ، کیسے سید الشہداء نے لوگوں کے دلوں کو خریدا ہے، کیسے خریدا؟ قلب، ایسے قلوب تھے نا، ایسے قلوب ہونا آسان نہیں ہے کہ ایسے قلب ہو جائیں کہ آپ 1400 سال بعد بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا دل بھرتا نہیں ہے ان کا ذکر کرنے سے۔ آپ ہر وقت ان کا کتنا ذکر ہو رہا ہے پوری دنیا میں ان کا، ہر جگہ، ہر گلی کوچے، ہر میڈیا پہ۔ کیوں کہ امام حسین نے ان کو قلوب کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ان کے قلب عالم پہ محیط ہوتے جا رہے ہیں۔ قلوب خریدے ہیں نا، وہ بھی حسین جسے خرید لے تو اس کی قیمت کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کے دلوں کو امام حسین نے خرید لیا ہے۔ آپ شکر کیا کریں، لوگوں کے دلوں کو خریدا ہے۔ کیسے خرید؟ قلب، ایسے قلوب تھے نا، ایسے قلوب ہونا آسان نہیں ہے کہ ایسے قلب ہو جائیں کہ آپ 1400 سال بعد بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا دل بھرتا نہیں ہے ان کا ذکر کرنے سے۔ آپ ہر وقت ان کا کتنا ذکر ہو رہا ہے پوری دنیا میں ان کا، ہر جگہ، ہر گلی کوچے، ہر میڈیا پہ۔ کیوں کہ کر دیا ہے کہ ان کے قلب عالم پہ محیط ہوتے جا رہے ہیں۔ قلوب خریدے ہیں نا، وہ بھی حسین جسے خرید لے تو اس کی قیمت کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کے دلوں کو امام حسین نے خرید لیا ہے۔ آپ شکر کیا کریں مجلس میں آنے سے پہلے بھی اور مجلس میں جانے کے بعد بھی کہ آپ کے قلوب کا خریدار کوئی یزید نہیں ہے، آپ کے قلب کا خریدار زہرا کا لال ہے۔ کیسے چن رہا ہے آپ لوگوں کو، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی ایج ہے، نہ کوئی گارنٹی ہے کہ کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، نا، یہ حسین ہے۔ حسین ظاہر کو نہیں دیکھتا، حسین باطن پر جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے، اور جسے حسین لے لے اس کا ظاہر خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک عالم دین، بہت محتشم کاشانی، بہت جوان ہے لیکن بہت خوبصورت ذکر کرتے ہیں ولایت پہ، بہت خوبصورت۔ میں ابھی مغرب کے بعد دیکھ رہا تھا تو میری بیٹی نے کلپ دکھایا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ کہتے ہیں امام حسین اتنا کریم ہے، نہیں پتا یہ جو ایک رات کی مہلت تھی نا، یہ شاید اس لیے تھی کہ حور ابھی تک نہیں آیا، حور نہیں آیا ابھی تک۔ ایک شخص کتنا کریم ہے حسین۔ آپ پورا سال جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو آپ چاہیں نہ چاہیں مجلس میں تو جاؤں گا، کہیں پہ بھی ہے پہنچ جاؤں گا۔ ظاہر ہے آپ امام حسین کے لیے آتے ہیں، آپ کسی ذاکر کے نام کے لیے، اور نہ کبھی آیا کریں خدا کے لیے۔ شخصیت معیار نہیں ہے، حسین معیار ہے، حسین معیار۔ جو حسین کا ہے بس معیار وہی ہے۔ امام حسین کے مقابلے میں کسی کی حیثیت، کوئی اپنی حیثیت دکھا بھی سکتا ہے کیا حسین کے مقابلے میں؟ نہیں دکھا سکتا۔ فنا ہو جائے بے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میرے مولا، میری کیا حیثیت ہے؟ میں رستے میں آتا ہوں، بزرگ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، یہاں پر آ رہی ہوتی ہیں،
یہ مائیں ہیں. مجھے بھی آج اپنی والدہ یاد آئی, کس طریقے سے عزاداری میں لے لے کے جانا, لے لے کے چلنا. اللہ, یہ سب امام حسین کی ماؤں کی دعا ہے. عزیزان محترم, حسین ہمارے قلبوں کو خرید رہا ہے. آج کے دور میں جہاں اتنا طاغوت کا بازار گرم ہے, جہاں ان جوانوں کو گمراہ کرنے کے اتنے مراکز قائم ہیں, وہاں حسین تجلی کرتا ہے. کارواں رستے میں چل رہا ہے, ایک طرف حسین کا, ایک طرف زہیر ابن کین, ایک طرف پڑاؤ ان کا لگ رہا ہے, ایک طرف قریب قریب میں پڑاؤ لگ رہے ہیں. بس یہ بہت معذرت, وقت زیادہ ہو گیا, آنسو شاید, مگر آنسو ایک نکلے وجود سے باہر آئے. زہیر ابن کین آپ کو پتا ہے مسلک, تاجر, کام, بڑا سیٹ اپ ہے, سب کچھ اچھا خاصے خیمے لگ رہے ہیں. ایک مقام پر پہنچے, ابھی کوئی غذا تناول کر رہے ہیں, دیکھا امام حسین کا قاصد آیا. جیسے ہی امام حسین کا قاصد آیا, بس اپنی زوجہ سے کہا کہ میں جس بات سے ڈرتا تھا وہی ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں. تو زوجہ نے بولا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. خوب ایسی خواتین تھیں جس کی وجہ سے یہ گوہر بنے ہیں. کہتے ہیں گئے, واپس آئے, ذیشان حیدر جوادی اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کی قاصد امام کے قدموں پر قدم پڑے اور تقدیر بدل گئی. سب کو چھوڑ دیا, آزاد کر دیا, بیوی کو, کام کو, غلاموں کو چھوڑ دیا, اور خود امام حسین کے کاروان میں شامل ہو گئے. اسی طرح اور لوگ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب امام روز عاشورا آئی, ہر پروانہ شمع پہ قربان ہونا چاہتا ہے. کچھ پہلے قربان ہو گئے, کچھ بعد میں قربان ہوئے. قربانی قربانی ہے. حسین نے سب کو بزرگ کر دیا. آئے, نماز قائم ہے, تیر سعید جو ہیں انہوں نے اپنے سینے میں کہتے ہیں 13 تیر کھائے. امام نماز قائم کر رہے ہیں, سینے پہ تیر کھائے, گر گئے. اور یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا. اس لمحے میں بھی جب امام پہنچے تو بس کہا مولا میں نے وفا کی. کیسا قلبوں کو خریدا ہے امام حسین نے, یعنی سب کچھ دینے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں. اللہ اکبر. زہیر ابن قین نے بھی ایسی قربانیاں دیں. عزیزان محترم, کہتے ہیں بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد یہ جو عاشورہ تھا تو اس کی زوجہ نے غلام کو ایک کفن دے کر کربلا بھیجا, اور پھر بعد میں انتظار کرتی ہے کہ غلام آئے گا. دھول اٹھی, جب واپس آیا تو دیکھا غلام کے پاس کفن وہی ہے. کہا تو نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ تو غلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کفن ایک تھا. اللہ, بے گورو کفن. یہ کربلا ہے, یہ گلشن زہرا اجڑا ہوا کربلا ہے. عزیزان محترم, بس ایک صحابی کا اور ذکر, کل سے مخصوصیاں شروع ہو جائیں گی. شبیں ہیں, شب گریہ ہے. تو بہرحال کبھی کسی کو بیٹھ کے روا کریں, کبھی کسی کو بیٹھ کے روا کریں, کیونکہ یہ خیموں میں مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں. نہیں پتا کچھ دن میں پانی بند ہو جائے گا. یہ تیاری ہے, ہم بھی تیاری. محرم کی اذا کو اپنے وجود پہ طاری کریں, وجود پہ طاری کریں گے تب امام حسین کے کاروان میں شامل ہو جائیں گے. وہ اس درد کو, اس دھول کو, اس مٹی کو وجود پہ برداشت کریں. عزیزان محترم, غلام, 2 غلام ہیں, ایک وہ ایک جو اکثر لکھتا بھی ہے, اور ایک اور ہے جون ہے. دونوں کے مصائب کچھ ایک جیسے ہی ہیں.
جب سب جا رہے ہیں تو جون نے بھی سید الشہداء علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے بھی جانے دیں، میں بھی جاؤں. یعنی ایسی عشق کی محبت کی آگ ہے، ہر کوئی اندر جلدی جانا چاہتا ہے. امام حسین نے جون کو جانے نہیں دے رہے. جون بھی مولا کا غلام ہے، جانتا ہے اپنا قلب حسین کو کیسے بیچنا ہے. کیا جملہ کہا، مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے، میرا رنگ سیاہ ہے. اللہ اکبر. کریم کو، کیسا جملہ، وہ بھی کریم کو کہہ رہا، مولا ہم مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے، میرا حسب نسب صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. یا امام زمانہ آپ کو جون کا واسطہ، میرا حسب نسب اچھا نہیں ہے، میرے بدن، میری روح معطر نہیں ہے، میں نے اپنے قلب کو سیاہ کر لیا ہے. مولا امام زمانہ جون کا واسطہ مجھے قبول کر لے، مجھے موقع دے دے، میں بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں. بس یہ کہنا تھا. امام حسین نے کہا جون جاؤ جاؤ. جیسی جا رہے تھے امام حسین نے کیا کہا، اللہ اکبر. زہرا کا لال، زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ ایسا ہے نا کہ کوئی سائل واپس نہیں گیا، تو حسین کے در سے کون واپس جاتا. جیسے ہی جون جانے لگے کہا پروردگار جون کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اس کے حسب نسب کو ہمارے حسب نسب میں شمار کر. اللہ اکبر. جون کہاں پہنچ گیا؟ عزاداران محترم کربلا یہی تو ہے کہ جو وادی توحید میں آ جائے وہاں درجے خود بخود بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. درجے اس مقام پر پہنچے کہ جب جون گرا ہے نا دشت کربلا میں، خوب ایک عجیب حالت انذار میں ہے، بالکل ہے، تو جون نے اپنے رخسار پر گرماہٹ کو محسوس کیا. بس آخری جملہ، التماس دعا. گرماہٹ کو محسوس کیا. جون نے اسی حالت میں ذرا سی اپنی آنکھ کھولی ہوگی، کیا دیکھا؟ ارباب، مالک، مولا. خیال آیا ہوگا میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرے مولا نے اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پر رکھا ہے. میں کہوں گا جون یہ رخساروں پر رخسار رکھنا اپنی جگہ، مگر کاش کہ تم دیکھتے کہ جب امام حسین اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں